نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ البقرہ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 60. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مار. چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی تھی. اس وقت اللہ نے یہ ہدایت کی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب صحرائے سینا میں آباد کیا تو صحرا میں ایک بہت بڑا مسئلہ پانی کی قلت اور پانی کا دستیاب نہ ہونا ہے. اللہ نے اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک مخصوص چٹان جس کی نشاندہی کی گئی تھی اس پر آپ اپنا عصا ماریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور اللہ کے وعدے پر توکل کر کے جب عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹے. اگر یہاں رک کے ایک بات کروں کہ پانی کے مطالبے پر عصا مارنے کا حکم، ظاہر ہے یہ مسئلے کا حل نہیں لگ رہا تھا اور نہیں لگ رہا تھا کہ اس سے پانی ملے گا. لیکن جب کوئی شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے اور وعدے پر توکل کرتا ہے تو پھر صبر سے اطاعت کرنے والے کی مدد اللہ کرتا ہے. ایسا ہی ہوا جب عصا اس چٹان پر مارا گیا تو 12 چشمے نکلے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم سے قبیلے جب 12 تھے تو اللہ کے حکم سے 12 قبیلوں کے لیے پانی کی فراہمی کا ذریعہ، تاکہ ہر ایک قبیلے کو اپنا اپنا چشمہ ملے اور کسی میں کوئی لڑائی جھگڑا اس کی تقسیم کے درمیان میں تنازع نہ ہو. اور پھر اللہ نے جب یہ موزانہ طریقے سے 12 قبیلوں کو 12 چشمے دیے تو اللہ نے یہ موزانہ پانی کا ذریعہ دینے کے بعد ان کو رہنمائی کی کہ اللہ جو رزق دیتا ہے اس کو کھاؤ اور رزق کھانے پینے کی نعمتیں پانے سے کثرت سے ملنے کے بعد فتنہ فساد نہ کرو. اگر آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ہم اس ساری روداد میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بر صغیر پاک و ہند اور پاکستان کے مسلمانوں کی تاریخ سے بہت ملتا ہے یہ واقعہ. ان کو تو اللہ نے 12 چشمے دے دیے پانی کے ذریعے کے لیے. پاکستان کی سرزمین 5 ند، 5 آب، 5 دریا بہنے والی زمین دے دی. اور صرف یہی نہیں، پاکستان کے بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں بہترین نہری آبپاشی نظام، دا بیسٹ کینال اریگیشن سسٹم ان دا ورلڈ دیا. یہ نعمتیں ملنے کے بعد ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں زمین میں فتنہ، فساد، انتشار، بگاڑ نہیں، پاکستان کی زمین کے اوپر عدل، انصاف، امن قائم کرنا تھا. اور یہ سب تبھی ہوتا ہے جب اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت قائم ہو. تو گویا پاکستان بناتے وقت بھی ہمارا اللہ سے وعدہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو اس وعدے کو تکمیل کے طور پر بھی، اور پھر اب نعمتیں ملنے کے بعد بھی ہم سے ایکسپیکٹڈ کیا تھا اور ہمیں من حیث القوم کرنا کیا تھا کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر اللہ کا نظام، قرآن کو آئین،
قرآن کو دستور اور قرآن ہی کو نظام حکومت اور قیادت بنائیں اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رائج کریں۔ اللہ یہ واقعے سن کر اصول اور پیغام سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا، یہ کس سے مخاطب ہے اللہ؟ بنی اسرائیل سے، یہود سے۔ تم نے کہا تھا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ وہ جو روز من اور سلوہ ان کی تربیت کے لیے آتا تھا کہ ایک ہی خوراک اور ایک ہی کھانا روز ہوگا تو یہ سادگی طعام کے عادی ہو جائیں گے، توکل اور قناعت صبر کے عادی ہو جائیں گے۔ انہوں نے پھر سرکشی اور بغاوت کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ایک ہی قسم کا کھانا روز نہیں کھا سکتے۔ یہ کیا جملہ ہے؟ ہم سنگل ڈش پر راضی نہیں۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ مغضوب کا جملہ ہے، یہود کا جملہ ہے، یہ ان کا جملہ ہے جن کے رویے پر، جن کے راستے پر چلنے کی ہم پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں مغضوب کے رویے پہ نہ چلانا، ہمیں مغضوب کے راستے سے بچانا۔ یہ ان کا جملہ ہے کہ ہم سنگل ڈش پر راضی نہیں۔ ہم غیر المغضوب تو کہتے ہیں لیکن رویہ ہمارا بھی یہی ہے، اعلان اور انداز ہمارا بھی یہی ہے۔ کیا ہم سنگل ڈش پہ راضی ہیں؟ ہم اپنے افطار کے دسترخوان دیکھیں، کیا افطار کے دسترخوانوں پہ سنگل ڈش ہوتی ہے؟ آج اپنی دعوتیں، اپنے ڈنر، اپنے لنچ، اپنی کمیٹی پارٹیوں کے جائزے لیں، کیا سنگل ڈش ہوتی ہے؟ اپنا سگڑ پن دکھانے، اپنا مال دکھانے، اپنی کٹلری، اپنی کراکری دکھانے، اپنی مہمان نوازی کے طریقے دکھانے کے لیے کیا سنگل ڈش پہ ہم توکل اور قناعت کرتے ہیں؟ شادیاں، بیاہ، کیا ان پر سنگل ڈش ہوتی ہے؟ آج تو حکومت نے شادیوں بیاہوں میں سنگل ڈش کی پالیسی جبر سے امپلیمنٹ کر دی، اور اگر شادی اور بیاہ کے فنکشن پر سنگل ڈش نہ ہو تو یہ دھمکی ہوتی ہے کہ پھر وہ دولہا کو بھی اور دولہا کے باپ کو بھی اور کھانے کی دیگوں کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو پھر کہیں اس جبر میں آ کے سنگل ڈش شادیوں بیاہوں میں نظر آتی ہے؟ اور نظر کیا آتی ہے؟ لوگ پھر بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اب شادیوں پہ جانے کا مزہ ہی نہیں آتا، ایک ہی ڈش ہوتی ہے، لطف ہی نہیں آتا۔ اور پھر یہاں پہ کہاں رکتے ہیں؟ بارات اور ولیمے پہ تو جبراً اصول اور قانون کے تحت سنگل ڈش کرنی پڑتی ہے۔ اس سے پہلے مہندیاں، مائیوں، رنگولیاں، ڈھولکیاں فارم ہاؤسوں کے فنکشنوں میں ایسی کی تیسی اس رول کی بنا دیتے ہیں۔ ان مہندیاں، مائیوں اور ڈھولکیوں کو جو فارم ہاؤسز میں برپا کرتے ہیں ان میں سنگل ڈش کہاں سنگل ڈش؟ وہاں پہ کتنے سیلڈز اور کتنے سوپس اور کتنے سٹارٹرز اور کتنی ڈشیں اور کتنے میٹھے اور کتنی ڈرنکس۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سادگی طعام، سنگل ڈش پر اللہ ہمیں قناعت اور صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں نا، ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک ادنا چیز کے بدلے، یعنی یہ دنیاوی خوراک کے بدلے وہ جو ریڈی میڈ فوڈ فرام ہیونز آ رہے ہیں تمہارے لیے، اس کی ادنا چیز کے بدلے، اعلیٰ چیز کے بدلے تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو۔ یہ وہی ہے کہ انہوں نے پہلے یہ مطالبہ کیا تھا اور بعد میں ان کو اس کے شہری آبادی میں رہنے کا حکم دکھایا گیا تھا، اور وہ شہری آبادی کا تذکرہ ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ اللہ نے کہا جاؤ کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا، یعنی دنیاوی کھانے، سالن، گیہوں، یہ سب تمہیں وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہ ہوئی کہ وہ ذلت، خواری، پستی، بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ بار بار اللہ یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے غضب من اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، اسی لیے مغضوب سے مراد یہودی ہے۔ گویا ان کو
3 سزائیں دی گئیں یہود کو، کس کے بدلے؟ ان کی 4 غلط رویوں اور گناہوں کے بدلے۔ وہ 4 گناہ کیا تھے؟ یہ نتیجہ تھا، یہ سزائیں 3 نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے، اپنے نبی، اپنی الہامی کتاب تورات کے احکامات کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن ان کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے تو اپنے رسولوں کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈالنے کی کوشش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی اور قتل کرنے کی کوشش، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی چڑھانے کی کوشش۔ لیکن رسولوں کی تو زندگی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، اس لیے بنی اسرائیل رسولوں کو تو قتل کر نہیں سکے، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے تھے۔ جب وہ بن بیاہی کنواری بچی کو بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے کیا الزام لگایا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، حضرت زکریا پر نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگا دیا اور ان کو رجم اور سنسار کر دیا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ، یہ جب بے حیائی، فحاشی، عریانی ان چیزوں سے روکتے تھے تو جو بادشاہ وقت تھا اس کی معشوقہ وہ رقاصہ تھی، اس نے فرمائش کی تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے ایک ٹھال میں رکھ کے مجھے پیش کیا جائے گا تو میں رقص کر کے تمہیں خوش کروں گی۔ تو اس معشوقہ رقاصہ کی فرمائش کے اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے ایک ٹھال میں رکھ کے پھر اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ حضرت یرمیہ، ان کو ایک کیچڑ والے کنویں میں لٹکا دیا گیا تھا۔ تو ان کی دوسری غلطی یہ تھی کہ پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، اور پھر یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا۔ اللہ ان کو حکم دیتا تھا یہ کرو، اللہ کہتا تھا یہ نہ کرو، نہ ڈوز کو مانتے تھے نہ ڈونٹس کو مانتے تھے، نہ امر کو مانتے تھے نہ نواہی کو مانتے تھے۔ اور چوتھی غلطی کیا تھی؟ کہ وہ حدود شرع سے، شریعت کی حدود، دین کی لمٹس، باؤنڈریز، ان سے نکل جاتے تھے۔ تو گویا ان کی 4 غلط رویوں پر ان کو 3 سزائیں دی گئی۔ ایک اصول تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اگر 4 گناہ تھے تو 4 سزائیں نہیں، 3 سزائیں دی گئیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس کے غضب پر غالب ہے، کہ اللہ نے تخلیق کائنات کے موقع پر اپنے عرش پر لکھا تھا رحمتی، میری رحمت میرے غضب پر الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک میرے غضب پر غالب رہے گی۔ تو یہ اس کی رحمت ہی ہے، یہ وہ رحمت ہی ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کچھ گناہوں کی سزا اللہ دے دیتا ہے اور کچھ کی سزا کو اللہ مؤخر کر دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر سارے گناہوں کی سزا دے دیتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی نہ بچتا۔ تو گویا ان کے 4 کمیوں، کوتاہیوں اور خطاؤں پر ان کو 3 سزائیں دی گئیں، اور وہ مغضوب کہہ کر پکارے گئے ہیں۔ اگر ہم اصول اور حالات کا جائزہ لیں تو میرا خیال ہے اب سب اپنی قومی سطح کا جائزہ لیں تو کیا آج پاکستان پر ذلت اور خواری نہیں ہے؟ پاکستان کا گرین پاسپورٹ ہر جگہ ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہم اپنی اسلامی ریاستوں میں بھی چلے جائیں، سعودی عربیہ پہ بھی چلے جائیں تو پاکستان کا پاسپورٹ دیکھنے کے بعد ہاذا پاکستانی یلا یلا، مطلب یہ ہمارے پاسپورٹ کی ذلت ہے۔ ہماری مصنوعات، ہماری پروڈکٹس، تجارت کا سامان تجارتی منڈیوں میں اور ٹریڈ کی منڈیوں میں جاتا ہے، کوئی پذیرائی نہیں ہوتی، نہ ہماری ایکسپورٹس ہیں، وہ گھٹتی سے گھٹتی چلی جا رہی ہیں۔ ذلت اور رسوائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بدحالی کتنی ہے، معاشی بحران ہے، اکنامک کرائسس کے دھانے پہ کھڑے ہیں، مقروض ہیں، پوری ریاست قرض میں ڈوبی ہے،
ملک میں پیدا ہونے والا ایک ایک بچہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہے، اور پھر غضب من اللہ، اللہ کے غضب کی نشانیاں، سیلاب پہ سیلاب امٹ کے آتے ہیں. ایک سیلاب آتا ہے، ہم ان سیلاب زدگان کو بحال اور ریہیب نہیں کرتے تو اگلا سیلاب آ جاتا ہے. پھر کہیں زلزلے ہیں، کہیں بم دھماکے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے غضب کی علامتیں ہیں. تو یہ ذلت، رسوائی، بدحالی اللہ کے غضب اور عذاب کی علامتیں کیوں ہیں؟ وہ جو اللہ قرآن میں بارہا کہتا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہیں. جو وجوہات مغضوب کی تھیں وہ وجوہات آج ہم میں بھی ہیں. کیا یکفرون بآیات اللہ؟ آج ہر سطح پہ، انفرادی سطح پر، گھریلو، معاشرتی، قومی سطح پر اللہ کے احکامات کا انکار نہیں ہے. شراب، جوا، سود، پردہ، ان تمام احکامات کا انکار نہیں ہے، ان کی نافرمانیاں نہیں ہیں. اور پھر پیغمبروں کو قتل، پیغمبروں کا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا، لیکن پیغمبروں کے جانشین، پیغمبروں کے وارث، دین کی دعوت دینے والے، جہاد کرنے والے، دین کی ارشاد کرنے والوں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے؟ مدارس کے اوپر ڈانٹ، مدارس کے اوپر پابندیاں، مجاہدین، مدرسین، ان کو پکڑ پکڑ کے دشمنوں کے حوالے کر کے اپنی تجوریاں بھرنا، ان کی خون کی قیمتیں کھانا. اور پھر کیا؟ بما اسو، نافرمانی، ہر حال میں نافرمانیاں ہیں. لباس کے احکامات، شادی، بیاہ، خوشی، غمی، پیدائش، ولادت، کاروبار، حلال، حرام، ہر چیز کے احکامات کی نافرمانیاں اور کھلے عام نافرمانیاں. وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، حدود سے تجاوز. آج نہ شریعت کی قوانین کی حدود ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، کوئی ایک قرآن کی حد، وہ قصاص، وہ سرقہ، قذف، رجم، کوئی ایک حد رائج نہیں. اور جہاں اللہ لمٹس اور باؤنڈریز بتاتا ہے، کھانے کی، پینے کی، حلال کی، حرام کی، ان کی پرواہ نہیں. تو وجہ آج یہ ساری تکلیفیں اور آفتوں کی وجہ تو قوم کا اپنا رویہ ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. وہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ہم یہ چار کام نہیں چھوڑیں گے، یہ رویے نہیں چھوڑیں گے، یہ انداز نہیں بدلیں گے، نہ وہ ذلت اور رسوائی ٹلے گی، نہ بدحالی خوشحالی میں بدلے گی، اور نہ اللہ کا غضب اللہ کی رحمت سے بدلے گا. اللہ ہمیں رویے بدلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان مشکلات کی وجہ سمجھنے اور پھر ان کو نکال کے اپنے حالات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. سورہ بقرہ آیت نمبر 62. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ کہہ رہا ہے کہ یقین جانو کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اور پھر وہ جو یہودی، جو عیسائی اور جو صوابی. صوابی سے مراد مفسرین کچھ جگہوں پر ستاروں پرست کو، کچھ مفسرین آگ کو پوجنے والے، اور اکثر تفاسیر میں صوابی اس کو کہتے ہیں جس کو عربی صوابی کہتے تھے. عرب اس شخص کو صوابی کہتے تھے جو اپنے آبائی دین سے مرتد، اپنے اینسیسٹرز، اپنے آباء و اجداد کے پچھلے دین کو چھوڑ کے پھر کے منحرف ہو کے مرتد ہو جاتا تھا، اس کو وہ صوابی کہتے تھے. مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کا جو دین، وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے نا، تو جب آپ نے شرک سے ہٹ کر توحید کی دعوت دینی شروع کی تو وہ آپ کو نعوذ باللہ صوابی کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں،
آپ دین ابراہیمی چھوڑ چکے ہیں، نعوذ باللہ مرتد ہو گئے ہیں، اور آپ ہمیں ایک نئی دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو صوابی، اس لیے آپ کو صوابی کہتے تھے۔ اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو یہودی، جو عیسائی، جو صوابی ہیں، جو ایمان لے کے نیک عمل کریں گے، ان کے لیے قیامت کے دن کوئی خوف اور رنج ہی نہیں ہوگا۔ اس آیت کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ گویا یہودی اور عیسائیوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ یہ سوال بہت دفعہ لوگ کرتے ہیں کہ کیا یہودی اور عیسائی بخشے جائیں گے؟ کہ اگر یہودی، جیوز، کرسچنز اچھے عمل اور نیک عمل، خدمت خلق اور بہت بھلائیاں اور خیر کے کام کریں گے تو کیا ان کی بخشش کا وعدہ ہے؟ میں سوال کے جواب میں ہمیشہ سب سے پہلی بات تو یہ کہتی ہوں اور آج بھی کہوں گی کہ کسی کی بخشش کی کرید ٹول لگانا یا فتوے صادر کرنا یہ ہمارے لائق نہیں ہے۔ وہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اصل بات ہے کہ ہمیں اپنی بخشش کی فکر اور پرواہ کرنی ضروری ہے۔ رہا معاملہ یہ تصور سمجھنا کہ کیا یہودیوں اور عیسائیوں کی بخشش ہوگی، تو ہم قرآن میں بارہا یہ بات پڑھتے ہیں کہ بخشش کے لیے، جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں جو اللہ ریپیٹڈلی ان قرآن مینشن کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو کی کمبینیشن ہوگی تو نجات ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان مفصل، اللہ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت پر ایمان۔ تو یہ جو دو ایمان ہے نا، ایمان بالرسل اور ایمان بالکتب، ان کا مکمل ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ دو کب مکمل ہوتے ہیں؟ جب تمام کتابوں پر، تمام الہامی کتابوں اور ڈیوائن اسکرپچرز کو ماننا جائے اور تمام نبیوں پر ایمان لایا جائے۔ وہ جو بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے کہا، جنتیوں اور متقیوں اور فلاح پانے والوں کی صفت یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تمام کتابوں پر ایمان لانا۔ اگر حال دیکھیں تو یہودی اور عیسائیوں کا حال کیا تھا؟ یہودی تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان نہیں لاتے۔ اور تورات کے بعد انجیل اور انجیل کے بعد قرآن، وہ ان پر ایمان نہیں لاتے۔ گویا یہودیوں کا ایمان بالکتب مکمل نہیں، ایمان بالرسل مکمل نہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور انجیل تک تو ایمان لاتے ہیں، لیکن انجیل کے بعد قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، لہٰذا ان کا بھی ایمان بالرسل اور ایمان بالکتب مکمل نہیں۔ تو جب یہ دو ایمان مکمل نہیں تو قرآن اور حدیث کی روح سے ان کے لیے بخشش کا وعدہ نہیں۔ لیکن اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے خوف نہیں اور وہ بخشش ہے، تو وہ کیسے؟ قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن تو ہو نہیں سکتی، قرآن کی آیات میں مطابقت ہے، تضاد تو ہو نہیں سکتا، تو پھر یہ کیا تصور ہے؟ اصل میں یہ آیت ان یہودیوں کی نجات اور بخشش کا تذکرہ کر رہی ہے، وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور انجیل کے نزول سے پہلے تورات کے احکامات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی اطاعت کر کے زندگی گزارتے تھے۔ یہ ان یہودیوں کی نجات کا تذکرہ ہے۔ اور ان عیسائیوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور قرآن کے نزول سے پہلے اپنی انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اعمال صالحہ کرتے تھے، یہ ان عیسائیوں کی نجات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر
63. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد کرا رہا ہے کہ جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ وعدہ لیا تھا. یہ کب تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو جب سمندر میں سے بخیریت و عافیت گزارا، ان کے دشمنوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرقاب کر کے ان کو صحرا میں آباد کیا، اور پھر آزاد ہونے کے بعد ان کو شریعت کے احکامات دیے، موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی سلوں اور تختیوں پر کندہ کر کے احکامات دیے، تو یہ قوم اپنے ہاتھوں سے چھونے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ان احکامات شریعت پر ماننے اور ایمان لانے سے انکار کر رہی تھی. ضدی، ڈھیٹ، نافرمان، سرکش قوم جب اتنی واضح احکامات ملنے کے باوجود انکار کر رہی تھی، تو پھر اللہ نے ان کو قائل اور ان کو مائل کرنے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے، اللہ نے وہ کوہ طور جن کے دامن میں یہ صحرائے سینا میں رہتے تھے، کوہ طور کو ان پر معلق کر دیا. یہ کیفیت دی کہ گویا کوہ طور ان پر گرا چاہتا ہے. اس خوف اور اس ہیبت کی حالت میں کہ اللہ کے حکم سے اگر ہم نے انحراف کیا اور اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تو شاید بإذن اللہ کہ پہاڑ ہم پر گرا دیا جائے گا. تو اس پہاڑ کے گرائے جانے کے خوف سے پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا اور پھر انہوں نے وعدہ توڑا تھا. تو اس وعدے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور پھر اللہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل سے کوہ طور کو معلق کر کے شریعت دینے کے بعد ان سے وعدہ لیا گیا تھا، تو کیا وعدہ لیا گیا تھا؟ اللہ نے شریعت تھماتے ہوئے بنی اسرائیل کو کہا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کا ذکر کرو، یاد دہانی، اس کو مینشن کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو گویا اس آیت سے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ اللہ جب کسی قوم کو الہامی کتاب دے، وحی کے احکامات دے، شریعت کی تعلیمات دے، تو ان کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا ضروری ہے کہ ان کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اصل میں جو اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، وہ ایک بہت انمول خزانہ ہوتا ہے، بہت قیمتی ہے. یہ دین کے اندر داخل ہونے والے کے لیے اس کے ایمان کا ذریعہ بنتے ہیں نا. شریعت کے احکامات اور اللہ کی کتاب کی تعلیمات ایمان کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ایمان ہمارا سب سے بڑا خزانہ ہے. یہ پہلی چیز ہے جنت کے حصول کے لیے. تو شریعت کے احکامات اور تعلیمات پھر ایک بہت قیمتی اور انمول خزانہ ہے. اچھا ذرا مجھے بتائیں، اپنی بہت قیمتی، انمول، بڑی خاص چیزوں کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں روزمرہ زندگی کی؟ مثلا اگر آپ کا ایک بہت مہنگا سا کرسٹل کا ایک بول ہے، بہت مہنگا سا فرینچ کرسٹل کا ایک بول ہے، یا کوئین این کا ایک بہت مہنگا سا قیمتی سا ڈونگا ہے انمول، تو کیسے پکڑیں گی اس کو؟ کیا اس کو ایک ہاتھ سے پکڑیں گی اور ایک ہاتھ سے لہراتے لہراتے پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے دوسری چیزیں پکڑ لیں گی؟ نہیں نا. بلکہ اگر آپ کے کسی ہیلپر نے، کسی بچے نے وہ آپ کا قیمتی برتن پکڑا ہوگا تو آپ اس کو اسپیشل تاکید بھی کریں گی، اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑو اور ذرا زور سے مضبوطی سے پکڑنا، اور دیکھو توجہ اس کی طرف رکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، اور ایک ہاتھ سے دوسری چیزیں نہیں، بس صرف دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑو اور چلو بھی ذرا آہستہ آہستہ. تو
تو ہماری روزمرہ زندگی میں ہماری قیمتی، انمول اور اسپیشل چیزوں کو پکڑنے کا یہ طریقہ ہے. تو قرآن، شریعت، دین کے احکامات جو علم، عمل، ایمان کے خزانے کا ذریعہ بنتے ہیں، پھر ان کو کیسے پکڑنا ہے؟ مضبوطی سے، پوری توجہ اور دھیان سے، دونوں ہاتھوں سے. وہ جو اللہ کہتا ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم اللہ کی رسی کو پکڑو. تو قرآن اور حدیث اللہ کی رسی ہے، اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا ہے. اللہ قرآن میں ایسے کہتا ہے نا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس کو تھام لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے وہ روکتے ہیں اسے رک جاؤ. آپ نے بھی فرمایا تھا انی ترکت فیکم شیئین، میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو ان کو جب تھامنا ہے تو قرآن اور حدیث کو دونوں ہاتھوں سے تھامنا ہے. ایک ہاتھ سے کہیں بدعتوں کو، شرکیہ رسومات کو، معاشرے کے، برادری کے طریقوں کو نہیں، دنیاوی دھندوں کے کاموں کو نہیں، دونوں ہاتھوں سے پکڑنا ہے. اور صرف قرآن اور حدیث کو پکڑنا ہے، اور مضبوطی اور قوت سے اور ول پاور اور ڈٹرمنیشن سے پکڑنا ہے، ثابت قدمی سے پکڑنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا، جو قرآن و حدیث کو تھام کے پکڑ کے پڑھیں گے، سنیں گے، اس کو یاد رکھنا ہے، اس سے یاد دہانی، نصیحت، تربیت اور تزکیہ حاصل کرنا ہے، اور اس کا ذکر کر کے، مینشن کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اور جب شریعت کے احکامات کو، قرآن اور دین کی تعلیمات کو ایسے پکڑیں گے تو پھر ہی تقویٰ، پھر ہی خوف خدا، پھر ہی فکر آخرت اور ہدایت ملے گی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم کا تذکرہ سنایا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمُ السَّبْتِ، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا. ہم نے انہیں کہہ دیا بندر بن جاؤ، اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑے گی. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرانے والوں کے لیے نصیحت بنا کے چھوڑ دیا. اصحاب سبت کا قصہ قرآن میں 1 سے زیادہ جگہ بیان کیا گیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے قوم کے ایک لوگ تھے. یہ بائی پروفیشن اور پیشے کے لحاظ سے مچھلیاں پکڑتے تھے، مچھیرے تھے، اور اپنے پیشے کے لحاظ سے یہ دریاؤں اور سمندر کے کنارے رہتے تھے. یہ روز صبح نکلتے تھے، اپنی کشتیوں پہ سوار ہوتے تھے، جال ڈالتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے. یہ مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ بھی تھا، ان کا فکر معاش، روٹی روزی کمانے کا ذریعہ بھی تھا، اور ان کے کھانے پینے کا ذریعہ بھی تھا. گویا ان کی لائف لائن تھا یہ پیشہ. اب ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں اور یہود کے لیے ان کی عبادت کا دن، ہفتے کا دن، سبت کا دن تھا. اور یہ ہم سب جانتے ہیں یہ قوم ضدی اور ڈھیٹ تھی، اس لیے اللہ نے جو ان کو احکامات دیے تھے وہ زیادہ سخت تھے باقی قوموں کے اور باقی نبیوں کے پیروکاروں کے بنسبت. ان کی عبادت کے دن ان کے لیے یہ حکم تھا کہ انہوں نے سارا دن ہفتے کا کوئی دنیاوی کام کاج نہیں کرنا. اگر آپ مسلمانوں کے لیے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی عبادت کا دن جمعے کا دن ہے. اگر ہم جمعے کی ساری سنتیں اور سارے فرائض بھی پورے کریں تو میکسیمم 2.5 نہیں تو 3 نہیں تو 3.5 گھنٹے لگ جائیں گے. باقی کا دن تو فارغ ہے نا.
لیکن ان کے لیے یہ پابندی تھی، ضدیوں اور ڈھیٹوں نافرمانوں مغضوب کے لیے، کہ انہوں نے سارے کا سارا ہفتے کا دن کوئی دنیاوی کام کاج نہیں، خالصتاً ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اب اس حکم کے بعد ان مچھیروں کی بستی کی آزمائش ہوئی۔ آزمائش کچھ ایسے آئی کہ یہ لوگ 6 دن مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے ہفتے کے علاوہ، اور یہ سارا دن جال ڈالتے تھے اور ان کے جال میں کوئی مچھلی نہیں آتی تھی۔ مالی تنگی، فاقہ، بھوک، افلاس کا شکار تھے، اور عین جب وہ ہفتے کے دن جاتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ مچھلیاں اچھل اچھل کے ابھر کے وہ دریا کی سطح پر آ جاتی تھی۔ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ادھر مالی تنگی، اکنامک کرائسس، بھوک، افلاس، اور اب جمعے کے دن وہ مچھلیاں، ہفتے کے دن وہ مچھلیاں نظر آ رہی، اور حکم ہے کہ عبادت کرنی اور مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ یہ مغضوب قوم ہے، انہوں نے کیا کیا؟ یہ ڈائریکٹلی اپنے عبادت کے دن کی عبادتیں چھوڑ کے مچھلیاں پکڑنے کے لیے نہیں گئے تھے کہ بھئی ہمارے بیوی بچے گھر والے بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے پاس جیب میں پیسہ نہیں ہے، ٹکا نہیں ہے، ہم کیا عبادتوں کے لیے بیٹھے رہیں۔ یہ ڈائریکٹلی اپنی عبادت کا دن چھوڑ کے دنیاوی کام کے لیے ڈائریکٹلی نہیں گئے تھے، ہاں انڈائریکٹلی، ہیلے سے، بہانے سے اللہ کی نافرمانی کی۔ دریاؤں کے کناروں پر یہ گڑھے کھود دیتے تھے اور گڑھوں میں یہ جال ڈال دیتے تھے۔ جب لہروں کا پانی ان گڑھوں میں آتا تھا تو ان لہروں کے ساتھ مچھلیاں بھی ہوتی تھیں جو ابل ابل کے سطح پر آ رہی ہوتی تھی، اور یہ مچھلیاں ان کے جال میں آ جاتی تھی۔ کوئی یہ خود بیٹھ کے ہفتے کے دن کی عبادت کرتے تھے، لیکن پیچھے بڑی چالاکی کے ساتھ انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کا بندوبست کر لیا تھا۔ سیدھے طریقے سے نہیں، ہیلے سے، بہانے سے، انڈائریکٹلی اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ ہم پاکستانی تو کہیں تو ہم کہیں لو جی اتنی کون سی غلط بات کی تھی، عبادت تو کر رہے تھے، سیانے تھے، انہوں نے بندوبست کر لیا۔ نہیں، اللہ کی نافرمانی نہ ڈائریکٹلی کرنی ہے نہ انڈائریکٹلی کرنی ہے۔ ہیلے بہانے سے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، بات تو ایک ہی ہے۔ مچھلیاں پکڑنی نہیں تھی، کسی بھی طریقے سے نہیں پکڑنی تھی۔ تو گویا یہ اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ اب بستی میں 3 قسم کے گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ لوگ جو ایکٹیولی مچھلیاں پکڑنے کا بندوبست کر رہے تھے اور ہیلے سازے سے اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ معاشرے کا دوسرا طبقہ جو آج ہمارے بھی معاشرے کا میجورٹی طبقہ ہے، خاموش تماشائی، سائلنٹ اسپیکٹیٹرز، اللہ کی نافرمانی کو ہو کر دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ یہ جانے ان کا اللہ جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ٹو ہیل ود دیم، کچھ نہیں کہتا تھا کہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ، یہ جب اللہ کی نافرمانی ہیلے سے ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو نافرمانوں کو روکتے تھے، منع کرتے تھے، اور یہ منع کرنے والے جب منع کرتے تھے نا تو وہ دوسرا طبقہ پتہ ہے کیا کہتا تھا ان کو؟ تم کیوں منع کرتے ہو؟ تمہیں کیا چٹی پڑی ان کو جا کے منع کرتے ہو؟ تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ منع کرنے والے، اللہ کی نافرمانی، ظلم، زیادتی کو دیکھ کر روکنے کی کوشش کرنے والے، یہ کہتے تھے ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے حضور ہماری حجت ہو جائے، گواہی ہو جائے کہ ہم نے اس کی زمین پر نافرمانی دیکھی تھی تو زبان اور ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ جب بستی کا یہ حال تھا تو اللہ کے حکم سے یہ جو کہا جا رہا ہے کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، 2 گروہوں کو بندر بنایا گیا تھا۔ وہ جو ایکچولی مچھلیاں پڑنے کا بندوبست کرتے تھے، اور دوسرے وہ جو ان کو روکتے نہیں تھے۔ صرف بچ کون گیا تھا؟ منع کرنے والا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے والا گروہ بچ گیا تھا۔ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جسم، ان کی جسمانی ساخت اور حیت، ان کے چہرے اور جسم جو ہے وہ بندروں کی طرح کے تھے،
لیکن ان کا دماغ اور ان کا ذہن عقل انسانوں کی طرح رہنے دی گئی تھی. اور جب یہ ایک دوسرے کو بندروں کے جسم اور چہروں کی شکل میں دیکھتے تھے تو یہ روتے تھے اور چیختے تھے. اب پھر 40 دن کے بعد ان سب کو ہلاک کر دیا گیا. نکالا من اللہ، یہ ایک عبرت کے طور پر تھے. عبرت کیا ہے؟ پیغام کیا دیتا ہے یہ واقعہ؟ کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کسی بھی طریقے سے کرے، اللہ کے ڈونٹس، اللہ کے نواہی کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ہیلے یا بہانے کسی طریقے سے کر گزرے، تو پھر وہ اللہ کے عذاب اور اللہ کی سزا کی مستحق ہو جاتی ہے. اللہ کی نافرمانی ڈائریکٹلی بھی نہیں کرنی اور انڈائریکٹلی ہیلے بہانے سے بھی نہیں کرنی. آج اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو بہت سے نافرمانی کی محفلیں ہیلے اور بہانے سے نیکی کہہ کر برپا کی جاتی ہیں. مثلا جیسے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کانسرٹ ارینج کر دیتے ہیں کہ ہم نے ناچ گانے کی ایک محفل اور کانسرٹ ارینج کیا، لوگ ٹکٹ خریدیں گے اور ہم اس سے سیلاب زدگان کی مدد کریں گے. سیلاب زدگان کی مدد کے لیے 1000 اور طریقے ہو سکتے ہیں، فنڈ ریزنگ کے 1000 اور طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اللہ کا حرام کردہ طریقہ اپنانا اور پھر اس کا جواز بنا لینا ہیلے سے. بلائنڈ ایسوسی ایشن یا نابینا لوگوں کی مدد کے لیے مال ریز کرنے والے ایک فیشن شو ارینج کر لیں، بے حیائی اور یعنی فحاشی والا لباس پہن کے نیم مریاں خواتین جو ہیں وہ مٹکتی پھریں اور وہ فیشن شو کرتی پھریں، اور ہم اس سے پیسے لے کے نابینا لوگوں کی مدد کریں گے. یہ ہیلے بہانے سے اللہ کی نافرمانی ہے وہ کی جا رہی ہے. اور دوسری بات جو بہت اہم نظر آ رہی ہے، یہ سزا کس کی ہے؟ ان لوگوں کو سزا ملی تھی جو اللہ کے نافرمانی اور سرکشیوں کو دیکھتے تھے اور اس کو روکتے نہیں تھے. کسی بھی مسلمان معاشرے میں امر بالمعروف، نیکیوں کی تاکید، بھلائیوں کی تاکید اور نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنے کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، اور یہ کام نہ کرنے والوں کا انجام پتہ چل رہا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم ظلم کو دیکھو گے یا تو اسے ہاتھ سے روکو یا اسے زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنے دل میں برا محسوس کرو. یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب لوگ ظلم کو دیکھیں گے، ظلم کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی سرکشی، اللہ کے حدود سے تجاوز، اور اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کو عام عذاب دے گا. یعنی سب کو گھن گیہوں سب پس جائیں گے. اور پھر وہ حدیث کتنی بڑی وارننگ دیتی ہے کہ جب لوگ ظلم کو دیکھیں گے اور اس کو روکیں گے نہیں تو پھر اللہ ان پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو ان میں سے بدترین ہوں گے. جیسے آج کے حکمران ہیں، بدکار، شرابی، خائن، چور، ڈاکو، لٹیرے، اچکے، جھوٹے، اللہ ان پر بدترین حکمران مسلط کر دے گا. وہ ان کو اذیتیں دیں گے. جو آج حکمران کرتے ہیں، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، اور جو ملک کے حالات ہیں، وہ ان کو اذیتیں دیں گے اور قوم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. اور وہ قوم دعائیں کرے گی اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. یہ جب کوئی قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ان اصحاب سبت کے 2 گروہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو پھر اس قوم کا یہی غضب اور یہی عذاب ہوتا ہے. اور ان کو کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر بنایا گیا تھا. ان کی تو حیت، ان کی ساخت، ان کی باڈیلی اپیرنس بندروں کی بنائی گئی تھی نا.
عین ممکن ہے کہ اللہ کچھ قوموں کو سزا کے طور پر ان کی جسمانی نہیں، ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں بندروں کی سی بنا دے. بندروں کی کیا خصلتیں ہوتی ہیں؟ ایک تو بندر نقل اتارتے ہیں، بہت نقل اتارتے ہیں بندر. دوسرے بندر اچھل کود، ادھر لٹک ادھر اچھل، ادھر اچھل، اچھل کود بہت کرتے ہیں. تیسرے بندر، ایک بندر دوسرے بندر کی جوئیں نکالتا ہے اور پھر جوئیں نکال کے کھا جاتا ہے. پھر بندر، کوئی ایک بندر کو چھوٹا سا زخم ہونا تو سارے بندر جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے زخم کو کھریدنے لگتے ہیں اور چھوٹے سے زخم کو اتنا بڑا زخم بنا دیتے ہیں. سوچیں ذرا معاشرے کا حال. اچھل کود، کانسرٹ، ٹی وی، ڈرامہ، ناچ گانا، ہر جگہ شادی پہ، بیاہ پہ، ہر جگہ ناچ گانا، اچھل کود. اچھل کود کے بغیر کوئی خوشی کا موقع چلتا ہی نہیں ہے. کھانا بھی کھا رہے ہیں تو چلتے جا رہے ہیں، گریب برگر، منچ برگر. جوس بھی پی رہے ہیں تو چلتے چلتے پی رہے ہیں. بچے بھی اچھل رہے ہیں، بڑے بھی اچھل رہے ہیں. شادی پہ نانیاں بھی ڈانس کر رہی ہیں، دادا بھی ڈانس کر رہے ہیں. اچھل کود قوم کا طریقہ بن گیا. نقلیں، دوسروں کی نقلیں اتار اتار کے باتیں کرنا، مذاق اڑانا عام ہے. اور پھر وہ تو جوئیں کھاتے ہیں. آج ایک دوسرے کی غیبت کر کے، ایک دوسرے کے عیب بیان کر کے، چغلی کھانا، غیبتیں کرنا، یہ ان کی جوئیں کھانے سے بدتر عمل ہے. اور آج یہ بھی تو ہے، مرےووں کو مارتے ہیں. کسی کو ایک دکھ، ایک پریشانی ہو تو ساری برادری کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، پوچھنا، کریدنا، اور پھر اس کے غم کو بڑھانا، اس کو نشر کرنا. تو یاد رکھیے گا، بسا اوقات اللہ عذاب کے طور پر قوموں کے جسم اور حیت اور ساخت نہیں، ان کی حرکتیں، ان کے رویے اور ان کے عمل بندروں کی طرح کر دیتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. آیت نمبر 67 سے آگے اب اللہ نے گائے کے ذبح کا واقعہ سنایا ہے، اور یہ وہی واقعہ ہے جس کے پیچھے سورت کا نام بھی ہے. واقعہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بہت مالدار تھا، اور اس کا کوئی نہ اس کے والدین تھے نہ اس کی اولاد تھی. شریعت میں ایسی میت کو کلالہ کہا جاتا ہے. اس مالدار شخص کا ایک ہی وارث تھا، وہ اس کا بھتیجا تھا. جو اس کلالہ چچا کا وارث بھتیجا تھا نا، اس کے دل میں کچھ گندے جذبے آ گئے. ہرس، ہوس، طمع اور جلد بازی. یہ کیا ہے؟ ہرس اور ہوس کے لیے آپ نے فرمایا نا کہ ہرس اور ہوس، وہ جو مال کی محبت، طمع، لالچ، اس سے بچو، کیونکہ اسی نے پچھلوں کو ہلاک اور برباد کیا. اور آپ نے مزید فرمایا کہ ہرس اور ہوس سے بچو، کیونکہ ہرس اور ہوس ایمان کا ایسا نقصان کر دیتی ہے کہ ایک بھوکھا بھیڑیا بھی بکریوں کے ریوڑ کا ویسا نقصان نہیں کرتا. اور پھر دوسرا جذبہ جو اس کے دل میں آیا وہ جلد بازی کا. آپ نے فرمایا العاجلۃ من الشیطان، ساری کی ساری جلد بازیاں شیطان کا کام ہے. کیا ہوا؟ یہ وارث تھا نا اس چچا کا، اس کو سارا مال ملنا تھا نا اس چچا کا. اب یہ مال کی محبت میں جلد بازی آئی، نہ یہ چچا مرتا ہے نہ مجھے مال ملتا ہے. اور بس ان گندے جذبات میں، شیطان کے وسوسوں میں آ کے اس نے چچا کو قتل کر دیا تاکہ اس کو ٹھکانے لگاؤں اور سارا مال سمیٹوں. قتل کا مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا، اور پھر آگے گائے کے ذبح کرنے کا حکم، اور پھر یہ رودات جاری ہوئی. تو اس پس منظر میں یہ واقعہ ہے.
وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. جب وہ قتل کا مقدمہ لے کر آئے تھے تو وحی الہی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ ان سے کہیں کہ گائے ذبح کریں. انہوں نے کیا کہا؟ اتتخذونا ہزوا. موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ کہ مطلب ہم آپ کے پاس ایک قتل کا مقدمہ، ایک مرڈر کا کیس لے کر آئے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کریں؟ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بیکار لا یعنی انداز میں مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے. اب اس وقت میرا تم سے مذاق کرنا بنتا ہی نہیں. بیکار خرافات کی باتوں میں اگر میں تم سے مذاق کروں گا تو میں تو جاہل ہو جاؤں گا. میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں. گویا فضول باتوں پہ اور بیکار باتوں پہ مذاق کرنا یہ انبیاء کی سنت کے خلاف ہے. یہ جاہلیت کا طریقہ ہے اور یہ جاہلوں کا عمل ہے. مذاق کرنا تو ویسے بھی قرآن کا لا ہے نا، لا یسخر قوم من قوم. سورہ حجرات میں اللہ نے کہا ہے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. وہ مذاق اڑانے والی سے ممکن ہے وہ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ اس سے بہتر ہو. اور مذاق کے حوالے سے آپ نے حدیث میں فرمایا، اپنی ترجیح بتائی کہ مجھے اگر ڈھیر سا مال بھی دیا جائے تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں کسی کا مذاق اڑاؤں. یعنی ایٹ نو کاسٹ، کسی قیمت پر میں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہوں گا. اور مذاق اڑانے والے کی روح کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے. وہ حدیث میں آتا نا کہ وہ شخص جو دنیا میں مذاق اڑاتا تھا، موت کے بعد جب اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جائیں گے اور آسمان کے دروازے فرشتے کھولیں گے اور وہ روح جب داخل ہونے والی ہوگی تو روح دروازہ بند کر دیں گے، اس کو پٹک کے زمین پہ پھینکیں گے. جنت کے 8 دروازوں پہ فرشتے اس کی روح کے ساتھ یہی معاملہ کریں گے. پریکٹیکل جوک روح کے ساتھ موت کے بعد. اور کہا جائے گا جیسے دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے آج ویسے تم سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور وہ حدیث تو یاد رکھنے کے لائق ہے کہ فرمایا گیا کہ جو شخص دنیا میں مذاق اڑاتا ہے اس کا انجام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. کہ وہ شخص جو کسی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک اللہ اس کو اسی حالت میں مبتلا نہ کرے اور لوگ اس پر ہنس نہ لیں. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہے نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. اللہ نے کہا گائے ذبح کرو تو جاؤ اپنی بستی میں کوئی گائے پکڑو اور ذبح کر دو. یہ سوال جواب کیا کر رہے ہو؟ کراس کویسچننگ انٹیروگیشن کیا کر رہے ہو؟ پکڑو گائے اور ذبح کر دو. اور ساتھ ہی شرط بتا دی. وہ پھر کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور پوچھو نا اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ برائٹ ہے کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو. اتنی ڈیٹیل بتا دی. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کے بتاؤ نا کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں تو اس کے تعین میں کچھ شبہ سا ہو گیا ہے. بھئی شبہ کیا ہو گیا؟ گائے ہے جس کی 4 ٹانگیں، دم، 2 کان، 2 آنکھیں، 2 سینگ، پکڑو اور ذبح کر دو. نہیں، سوال پہ سوال، کوشچن پہ کوشچن. کس کا رویہ ہے؟ یہ مغضوب قوم کا رویہ ہے. یہ گمراہ اور بھٹکی ہوئی غضب سے 2-4 قوم کا رویہ ہے. اللہ کے احکامات کو سننا اور سوال جواب کی لوکال بحث تکرار کوشچن انٹیروگیشن کیوں کر رہے تھے؟ یہ پرپسفلی ان پرپس کر رہے تھے. ان کا مقصد کیا تھا کہ گائے کے ذبح کا حکم آیا ہے، اللہ جھوٹی ہو جائے، ہمیں نہ ہی کرنی پڑے. ہم اتنے سوال کریں کہ اللہ اینڈ آف دا ڈے کہہ دیں ان کو کہہ دو چھوڑ دیں. اللہ ہمیں مغضوب کے اس رویے سے بچائے
آج قرآن کے احکامات سنائے جاتے ہیں اور دین کی بات بتائی جائے، کہاں لکھا ہے؟ کون کہتا ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ یہ آج کے زمانے کے لیے، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو یہی تو کیلو کال بحث، تکرار، کراس کویشچننگ، انٹیروگیشن اور تردد، ڈیلے، پوسٹ پونمنٹ، مان کے نہ دینا، یہی مغضوب اور یہود کا رویہ، جن کے رویے سے بچنے کی ہم دعائیں کرتے ہیں اور پھر اونچی آمین کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں شبہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے، نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم بے داغ سپاٹلیس گائے۔ اب پوچھتے جا رہے ہیں اور شرطیں مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی۔ کیا اچھے نہ رہ جاتے اگر گائے کا حکم آیا تو کوئی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے؟ جیسے جیسے سوال کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے گائے کی شرطیں مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی۔ اب ایسی گائے، نہ بوڑھی نہ بچیا، درمیانی عمر کی، شوخ زرد رنگ کی، سپاٹلیس، کوئی کام کاج۔ اب معاشرے میں ڈھونڈیا ڈالی اور پھر بستی میں یہ گائے ڈھونڈنے سے مشکل سے ملی۔ وہ کیا تھی؟ وہ 2 یتیم بچوں کی گائے تھی۔ اب جب یہ 2 یتیم بچوں کی گائے تھی، جو ان کے کفالت کرنے والے، ان کے گارڈینز تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب تو ان کو یہ گائے لینی ہی لینی ہے، یہ تو ہر قیمت پہ خریدیں گے۔ تو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اور انہوں نے کیا کہا، وہ جیسے کہتے ہیں منہ مانگے دام لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گائے تو ہم تمہیں تب دیں گے جب تم اس کو سونے میں تول کے اس کی قیمت دو گے۔ بھلا اچھے رہ جاتے اگر شروع میں مان لیتے۔ اب اتنے سوال جواب کے بعد سونے میں تول کر گائے لی اور پھر اس کو ذبح کیا۔ آگے اللہ کہہ رہے کہ تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے تھے؟ یہ وہی جب بھتیجے نے الزام چچا کا قتل کا کسی اور پہ لگایا، ایک دوسرے پر قتل کا الزام توپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کے رکھ دے گا۔ پھر اللہ نے کہا اضربوہ ببعضھا، کہ یہ جو مقتول ہے نا چچا، اس کے جسم کو کیا کرو؟ ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے گوشت کے ایک حصے کے ساتھ ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ کیوں؟ شاید یہ کہ لعلکم تعقلون۔ معجزہ ہوا، بہت بڑا معجزہ ہوا۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب گائے کے گوشت کا ٹکڑا پکڑو اور اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ مقتول چچا کو ضرب لگاؤ۔ جب گوشت کا ٹکڑا چچا کو مارا گیا تو اتنا بڑا میریکل اور معجزہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا کہ وہ مقتول اٹھ کے بیٹھ گیا اور وہ زندہ ہو گیا چچا، اور اس نے اپنے قاتل بھتیجے کا نام لے کر بتایا کہ اس بھتیجے نے مجھے قتل کیا۔ بہت بڑا معجزہ تھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا۔ یہ پورا حکم اور یہ روداد کیوں؟ اللہ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ جو قبطی قوم جن کے یہ غلام تھے وہ گائے کو پوجتے تھے، شرک کرتے تھے اور گائے کو پوجتے تھے۔ اور جب یہ بنی اسرائیل ان سے آزاد ہوئے تھے تو جسمانی لحاظ سے تو آزاد ہو گئے تھے، لیکن ذہنی غلامی کے تحت ابھی یہ بچھڑے کو پوجتے تھے۔ وہ جو اللہ کہتا ہے نا اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں محبت اور تقدیس ابھی بھی گائے کی اور بچھڑے کی موجود تھی۔ تو گائے کو ذبح کرانے کے ذریعے سے ان کو کچھ ثابت کرنا تھا۔ وہ جو گائے کی محبت اور گائے کی تقدیس اور سینکٹٹی ان کے دل میں تھی نا، وہ تقدیس ان کے دل سے نکالنی تھی۔ اور پھر اس واقعے کے ذریعے ان کو یہ بھی سمجھانا تھا کہ گائے کو ذبح کرنے سے کوئی بدشگونی، کوئی نحوست، کوئی تکلیف نہیں تم پر آئے گی، بلکہ الٹا تمہارے بہت سے مسئلوں کا حل اور تمہارے سوالوں کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ سارے واقعے کے ذریعے ان کو زندگی بعد موت کا تصور سمجھانا مقصود تھا، اس لیے یہ ساری کی ساری روداد اللہ کے حکم سے کروائی گئی۔ اتنا بڑا معجزہ کہ ایک مقتول اٹھ کے اپنے قاتل کا نام بتانے لگے زندہ ہو کر، لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ بنی اسرائیل نے
قاتل کے زندہ ہونے، مقتول کے زندہ ہو کے قاتل کا نام بنانے کا معجزہ بھی دیکھا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اللہ کہتا ہے وجہ یہ کہ ان کے دل سخت ہے، اور دل سخت میں اللہ مثال دے رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے دل اتنے سخت تھے، اسی لیے وہ ایمان نہیں لائے تھے، اتنے سخت تھے کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت تھے۔ اور پتھروں کے لیے سخت دل انسان اور پتھر دل انسان کے مقابلے میں پتھر کی نرمی کا حوالہ دینے کے لیے اللہ بڑی خوبصورت مثال دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور ان میں سے نہریں بہنے لگتی ہیں، گویا اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ پتھر جن کو تم بہت سخت کہتے ہو، ان کے اندر سے بھی چشموں کا بہنا اور دریاؤں اور نہروں کا چلنا اصل میں خوف خدا سے ان پتھروں کا رونا ہے۔ اللہ اکبر! مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ جب چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں تو اصل میں وہ پتھر خوف خدا سے رو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ وہ جو پتھر پہاڑوں کے اوپر سے لڑکتے ہیں اور نیچے گرتے ہیں، وہ جسے ہم دیکھتے ہیں لینڈ سلائڈز میں ہوتا ہے، تو یہ پتھروں کا خوف خدا سے گرنا، لڑکنا، ان کا جھکنا ہے اللہ کے آگے۔ لٹل ڈو وی پیپل ریئلائز، وہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ میری ساری مخلوق میری تسبیح کرتی ہے اور میری ساری مخلوق میرا سجدہ کرتی ہے، لا تفقہون تسبیحہم، تمہیں ان کی تسبیح پتہ نہیں چلتی، اور تمہیں اللہ کہتا ہے کہ سائے بھی دائیں بائیں سجدہ ریز ہو کے گرتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی مخلوق، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، اللہ کے آگے جھکتی بھی ہے، اللہ کے آگے سجدہ بھی کرتی ہے، اللہ کی بندگی بھی کرتی ہے، اور خوف خدا سے جھکتی بھی ہے، ڈرتی بھی ہے اور روتی بھی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے بندگی کا طریقہ سکھا، بندگی کا حسن اور لطف عطا فرما، اپنی پہچان، ایمان، فرقان اور برہان عطا فرما۔ اچھا، یہاں پر اللہ نے یہ فلسفہ سمجھایا کہ بنی اسرائیل نے مقتول کے زندہ ہو کر قاتل کے نام بتانے کا معجزہ دیکھا، لیکن ان کو ایمان اس لیے ملا کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اصول یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب دل سخت ہو جائے نا تو بڑے سے بڑا معجزہ، بڑے سے بڑا میریکل، بڑی سے بڑی نشانی قرآن کی آیات کی، اس کے بعد ہدایت نہیں ملتی، ایمان نہیں بڑھتا۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب بارش پتھریلی سنگلاخ چٹانوں پر بہتی ہے تو وہ جذب نہیں ہوتی، بہہ جاتی ہے۔ وہ تو نرم زمین کے اوپر جب بارش برستی ہے تو وہ جذب ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیات، اللہ کے معجزات اور میریکلز ایک سخت دل دیکھتا ہے، پتھر دل شخص دیکھتا ہے نا تو وہ سب کچھ بہہ جاتا ہے، وہ جذب نہیں ہوتا، ایبزارب نہیں ہوتا، علم اور عمل میں نہیں بدلتا۔ تو لہٰذا اپنے تعلق بالقرآن میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات، قرآن کی نشانی اور معجزات جذب ہوں، ایمان بڑھے، اسلام بڑھے، تربیت ہو، تو پھر دو چیزیں ضروری ہیں: دل کی سختی کی وجوہات کو پہچاننا اور دل کی نرمی کے نسخوں کو جاننا۔ اچھا، ان کا دل سخت تھا تو ان کا دل سخت کیوں تھا؟ وہ بنی اسرائیل جو اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ان کا دل نرم نہیں ہوا تھا، ان کو ایمان نہیں ملا تھا، تو ان کا دل اتنا سخت کیوں تھا؟ پیچھے واقعات دیکھیں تو پتہ چلتا ہے، جب اللہ سے یہ کوئی وعدہ کرتے تھے تو یہ وعدے کو توڑ دیتے تھے۔ جیسے وہ کوہ طور کو معلق کر کے ان سے وعدہ لیا گیا تھا تو انہوں نے وعدے کو توڑ دیا۔ تو جب کوئی قوم اللہ سے وعدہ کر کے اس کو توڑتی ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ نے ان کو ایک ڈونٹ دیا تھا، اصحاب سبت کو کہا تھا کہ ہفتے کے دن دنیاوی کام نہ کرنا، تو اللہ کے ڈونٹ کو انہوں نے ہیلنے سے، بہانے سے انڈائریکٹلی کرے گزرے تھے۔ پھر تیسری بات، جب اللہ نے انہیں کہا کہ گائے کو ذبح کرو، یہ اللہ کا ڈو تھا، اللہ کا
آرڈر تھا، حکم خداوندی تھا، تو یہ قوم اللہ کے حکم کو کرتی نہیں تھی۔ کیلو کال، بحث، ڈیبیٹ، سوال جواب، تردد، ڈیلے، پوسٹپونمنٹ، جب کوئی قوم یہ 3 رویے اپناتی ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر آج من حیث القوم ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، انفرادی طور پر یا قومی سطح پر، تو کیا دل سخت نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا تھا نا کہ کسی کی بدبختی کی 4 علامتیں ہیں، اور وہ 4 علامتیں کیا ہیں؟ آنکھ کا جامد ہونا، مطلب آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلتے، بڑے سے بڑا سانحہ، بڑے سے بڑی کلیمٹی، کرائسس، مشکل، کسی کا دکھ، کسی کی تکلیف، کسی کا ظلم، آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلتے۔ پھر دل کا سخت ہونا، ہرس اور ہوس کرنا، اور لمبی امیدیں باندھنا۔ تو جیے ہزاروں سال، ہاں، لمبی امیدیں باندھنا، یہ دل کی سختی کی علامتیں ہیں، اور یہ بدبختی کی علامتیں ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو من حیث القوم دل سخت ہیں کہ نہیں؟ کتنے سخت ہیں؟ آپ دیکھیں کہ امت کا کیا حال ہے، کشمیر میں، مصر میں، سیریا میں، غزہ میں، کیا آنکھیں جامد نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کے حالات دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں؟ اور یہ دل کی سختی اور آنکھوں کا جامد ہونا نہیں ہے، نہ آنسو بہتے ہیں اور نہ ان پر بم برسانے والے اور ان کے ساتھ یہ ظلم کرنے والوں کی مخالفت ہے۔ انہی کی پروڈکٹس خریدتے ہیں، انہی کے ہوٹلوں اور چینوں میں کھانے کھاتے ہیں، انہی کے ڈیزائنروں کے کپڑے پہنتے ہیں، انہی کی انڈسٹری اور انہی کے پروڈکٹس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ دلوں کی سختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو آج دل اسی لیے سخت ہے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا خطہ دے ہم لا الہ کا نظام نافذ کریں گے، وعدہ خلافی کر دی۔ آج اللہ کا حکم آتا ہے تو کیلو کال بحث ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ آج اللہ کے ڈونٹس آتے ہیں تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ کام پھر کر گزرتے ہیں۔ اسی لیے تو دل سخت ہیں، اسی لیے تو قرآن کی آیات، معجزات، نشانیاں سننے کے بعد نہ ایمان بڑھتا ہے، نہ اسلام بڑھتا ہے، نہ تربیت، نہ تزکیہ۔ اور پھر دوسری بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دل کی نرمی کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ جب تک دل نرم نہیں ہوگا قرآن کی تعلیمات کی بارش بہہ جائے گی سخت دلوں سے۔ دل نرم ہوگا، قرآن کی تعلیمات کی بارش برسے گی، وہ دل میں جذب ہوگی تو ایمان بڑھے گا۔ قرآن کی تعلیمات ایبزارب ہوں گی، سوک کریں گی تو ہی اعمال صالحہ کی کھیتیاں نکلیں گی۔ تو لہٰذا دل کو نرم کرنے کے طریقے، حدیث میں تاکید ہے، لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا۔ یتیم سمبلائز کرتا ہے نا معاشرے کا ڈپرائیو طبقہ، معاشرے کا ہیو ناٹ، معاشرے کا محروم طبقہ۔ تو جب معاشرے کے محروم طبقے اور ڈپرائیوڈ طبقے کے سر پر ہاتھ پھیرو گے، اس کی خبر گیری کرو گے، اس کی تکلیفوں، اس کے دکھوں، اس کی محرومیوں، اس کی پریشانیوں، اس کی مشکلات کو جانو گے، سمجھو گے، پرکھو گے، مدد کرو گے تو تمہارا دل نرم ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کلا بل رعنا علی قلوبہم، اور آپ نے فرمایا زنگ کو تلاوت قرآن سے دور کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت دلوں کو نرم کرتی ہے۔ اللہ ہمیں دلوں کی سختی کی وجوہات کو سمجھنے، آئیڈینٹیفائی کرنے اور نکالنے، اور دلوں کی نرمی کے طریقوں اور نسخوں کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ تیری آیات کو پڑھیں، تیری معجزات اور نشانیوں کو دیکھیں تو دل نرم ہو، ایمان بڑھے، اسلام سنورے اور ایمان میں ثابت قدمی اور پختگی ملے۔
ان کی رودات سنانے کے بعد اللہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا، اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں کی، یہ جن کے دل اتنے سخت تھے کہ اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھتے تھے، یہ جن کو احکامات دیے جاتے تھے اور سوال جواب کرتے تھے، یہ جن کو نواحی دیے جاتے تھے اور پھر یہ حیلے سازی سے کرتے تھے، یہ وہ جو وعدہ کرتے تھے اور توڑ دیتے تھے، ان سخت دل نافرمانوں مغضوبوں، ان سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا تو یہ شیوا رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا بے وقوف ہو گئے ہو؟ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں؟ اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ آیت نمبر 78، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ۔ اللہ کامنٹ کر رہا ہے اپنی رائے کا یہود اور عیسائیوں کے بارے میں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اہل کتاب حاملان تورات اور انجیل جن کے پاس اپنی الہامی کتابوں اور ڈیوائن سکرپچرز کا علم نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں وہ میرے نزدیک امی ہے۔ امی کہتے ہیں اس شخص کو جو جاہل ہے، ان پڑھ، illiterate، uneducated۔ تو اللہ بتا رہے کہ وہ تورات اور انجیل کے تھامنے والے، وہ تورات جو نہ جامع تھی، نہ مکمل تھی، نہ کامل تھی، نہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، تحریفات کا شکار ہو گئی، وہ کتاب اگر اس کے حاملان اس کا علم ہی رکھتے تو اللہ کی نظر میں جاہل۔ ہماری کتاب القرآن، الکتاب، قرآن المبین، وہ قرآن جو اکملتو اتممتو جامع ہے، کامل ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ زیر زبر شد مد کا اللہ نے لیا ہے، دا بیسٹ بک۔ اگر ہم حاملان قرآن کے پاس ہماری کتاب کا علم نہیں ہے تو کیا ہم اللہ کی نظر میں امی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ دنیا بھر کی بھی ڈگریاں ہوئیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، لائر ہے، انجینئر ہے، انویسٹمنٹ بینکر ہے، دنیا بھر کی ڈگریاں، لیکن قرآن کا علم نہیں ہے، اللہ کی نظر میں امی اور جاہل ہی رہے گا، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ بہترین یونیورسٹیوں کی ڈگریاں لے کر آ جائے، ہارورڈ، آکسفورڈ، کیمبرج، یو پین، آئی وی لیگز، بہترین یونیورسٹیوں کی ڈگریاں لے کر آ جائیں، قرآن کا علم نہیں ہے تو یاد رکھیے گا وہ دنیا کا علم بھی رب پسند طریقے سے استعمال کر کے جنت کے حصول کے لیے استعمال نہیں کر سکے۔ آج کتنا وقت، کتنی صلاحیتیں، کتنا مال دنیا کے علم کے حصول کے لیے لگاتے ہیں۔ میں ہرگز یہ بات کلیئرلی بتا دوں کہ قرآن اور دین کہیں منع نہیں کرتا دنیا کے علم کے حصول سے۔ دنیا کا علم حاصل کریں، ڈگریاں، فن، ہنر سب حاصل کریں، یہ رزق حلال کے حصول کے لیے ضروری ہے، یہ امت کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر مسلمان آج دنیا کا علم اور فن اور ہنر حاصل نہیں کریں گے تو دنیا کی دوڑ اور ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے، ہم تو کنویں کا مینڈک بن جائیں گے۔ پہلے تھرڈ ورلڈ ہے، پھر اور ترقی میں کمی ہو جائے۔ پڑھیں، دنیا کا علم، فن، ہنر حاصل کریں، شریعت مانے نہیں ہے، لیکن جہاں 25 سال دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں، میں تو منتیں کیا کرتی ہوں 1 سال قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے لگا دیں۔ پورا 1 سال نہیں لگا سکتے تو کم از کم سال کا 1 مہینہ لگا دیں۔ رمضان کا مہینہ، سمر کیمپ، شارٹ کورسز، کتنی آپشنز اویلیبل۔ مہینہ نہیں لگا سکتے تو ہفتے کا 1 دن، چند گھنٹے کسی ہفتہ وار کلاس میں لگا دیں، لیکن خدا را کچھ سمجھے تو صحیح کہ رب کیا رہا ہے، رب بتا کیا رہا ہے، رب پسند زندگی کا طریقہ کیا ہے۔
کتنا مال اور کتنا وقت اور صلاحیت ہے. آج ماؤں کو کہا جاتا ہے جوان بیٹیوں کو قرآن پڑھانے کے لیے لائیں تو مائیں کہتی ہیں اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, صبح کیسے آئیں. شام کو کہا جائے ٹیوشن سینٹر جانا ہے, نہیں آ سکتی. ویکینڈ پہ کہا جائے تھک جاتی ہیں, آرام کرنے کے لیے فریش ہونے کا ایک ہی دن ہے. گرمیوں کی چھٹیوں میں بلائیں تو جواب ملتا ہے کوکنگ کورس جوائن کر لیا, بیکنگ کورس جوائن کر لیا, مالدار باپ نے سوئٹزرلینڈ فنشنگ کورس کے لیے بھیج دیا ہے. قرآن کلاس کے لیے بلائیں, تربیتی سیشنوں کے لیے بلائیں, بہت دور ہے, سواری نہیں ہے. ہاں, وہ 2 گلیاں چھوڑ کے قرآن کلاس کے لیے سواری نہیں ہے اور وہ دور ہے. اور شہر کے پرلے کنارے میں KFC میں اور میکڈونلڈ میں سہیلی کی سالگرہ کے لیے گاڑی بھی ہے اور وہ قریب بھی ہے. یہ تو ترجیحات, یہ تو پیمانے ہیں. اللہ نے فرما دیا منہم امیون لا یعلمون الکتاب, وہ امی ہیں, وہ جاہل ہیں, وہ ان پڑھ ہیں جن کے پاس قرآن کا علم نہیں. اللہم فقہنا فی الدین. اور جب ان کے پاس اپنی الہامی کتابوں کا علم نہیں ہے تو پھر بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں, محض وہم اور گمان پر چلے جا رہے. ہلاکت و تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں میں شرع کا نوشہ لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں, لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہودی بھی کہتے تھے, عیسائی بھی کہتے تھے, بار بار تذکرہ. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے. اللہ نے جواب دیا, تردید کی, ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ تمہیں جہنم میں نہیں پھینکے گا, جس کی خلاف ورزی اللہ وہ کر نہیں سکتا, یا یہ بات ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو کہ جن کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لی. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ کس کو چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا, اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ رہے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. اللہ فرما رہے کہ وہ لوگ, اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو 2 کام کریں گے, ایمان لائیں گے اور پھر ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں گے, یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور پھر جنت میں وہ ہمیشہ رہیں. 2 چیزوں کی کمبینیشن, یہ کومبو ضروری ہے جنت کے حصول کے لیے. اللہ نے قرآن میں ایک بار نہیں بار بار یہ تصور سمجھایا ہے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں ہونے ضروری ہیں. کلمہ پڑھ لے گا, ایمان ہوگا, مسلمان بن جائے گا, لیکن دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے اعمال صالحہ نہیں کرے گا تو جنت میں داخلہ نہیں ہے. اور اگر ایمان نہیں لاتا, ایمان بالرسول, ایمان بالکتب, کسی قسم کے ایمان میں کمی ہے, خلل ہے, اور بہت اچھے عمل کیے ہیں, خدمت خلق کی ہے, غریبوں کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, بیماروں کے علاج کر رہے ہیں, کتنی ہیومینٹی کی سروسز ہیں, کتنے دنیا کے کام خیر اور بھلائی کے ہو رہے ہیں, لیکن ایمان نہیں ہے, نجات کا وعدہ نہیں ہے, نجات کا وعدہ نہیں ہے. یہ 2 چیزوں کی کمبینیشن لازم ہے قیامت کے دن اللہ مالک یوم الدین کے ہاں جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کے لیے. ایمان اور اعمال صالحہ. اللہ ایمان عطا فرما, ایمان کی پختگی اور سلامتی اور ثابت قدمی عطا فرما, خاتمہ بالایمان فرمانا اور قرآن و حدیث اور سنت کے مطابق عمل کر کے اعمال صالحہ کی پونجیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم